बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। पिछले महीने एयर इंडिया के अहमदाबाद में हादसे के बारे में इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद कई नए सवाल पैदा हुए हैं और सबोटाज के भी अंदेशे पैदा हो गए हैं। दूसरी तरफ गाज़ा में इसराइल की बर्बरियत जारी है। इन खबरों की तफसील की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। करियर विंग्स कंसल्टेंट्स लाया है हैदराबाद ग्लोबल एजुकेशन फेयर एट ऑफिसर्स मेस मलकपेट, सैटरडे 12 जुलाई सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। अगर आप अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं और हायर एजुकेशन के लिए बेहतर रास्ता ढूंढ रहे हैं तो एतमाद कीजिए करियर विंग्स कंसल्टेंट्स पर, जहां आपको मिलेगी सही रहनुमाई और आपके वालिदैन को तसल्ली। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है एक मुकम्मल और भरोसेमंद कंसल्टेंसी सर्विस, ताकि आप ले हर फैसला सोच समझ कर और बनाएं अपना करियर दुनिया के कामयाब लोगों के साथ। इस फेयर में 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हिस्सा ले रही हैं, जहां होगा डायरेक्ट डेलीगेट से 1-to-1 इंटरेक्शन, फ्री एंट्री और फ्री रजिस्ट्रेशन, और मिलेगी स्पॉट ऑफर, स्पॉट एडमिशन और स्पॉट असेसमेंट की सहूलत। साथ ही यूके वर्क परमिट, स्किल्ड वीजा, यूरोप जॉब सीकर वीजा और लोन असिस्टेंस के लिए भी स्पेशल गाइडेंस काउंटर्स अवेलेबल हैं। करियर विंग्स कंसल्टेंट्स। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। प्राइड इंडिया ऑर्चिड रेसिडेंसी की सक्सेसफुल कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2। बालापुर में फुली डेवलपमेंट गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन्स और मस्जिद जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। 7680888746 90145088878। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. हादसे का शिकार एयर इंडिया फ्लाइट के फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद थे। शुरुआती रिपोर्ट सामने आ गई। एयरलाइन इंडस्ट्री में हलचल। गाजा फिर खून में नहाया। ताज़ा इसराइली हमलों में 65 जाँ बहक। मदद हासिल करने के लिए जमा 30 भूखे फलस्तीनी भी शामिल। गाजा में रोजाना 27 बच्चे हलाक हो रहे हैं। यूनिसेफ का बयान, एक महीने में 5000 बच्चों में ग़िज़ा की कमी पाई गई। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनी अमेरिकन को मार मार कर हलाक कर दिया। वाशिंगटन ने कहा हालात का जायजा ले रहे हैं। गाजा से इस्राएली सिपाहियों की वापसी पर बातचीत डेडलॉक का शिकार। विटकॉफ मिडल ईस्ट का फिर दौरा करेंगे। सऊदी अरब और फ्रांस फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। मैक्रोन फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर सकते हैं। किसी वजह के बगैर इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार न करें, अमरीकी जज ने दिया ट्रंप हुकूमत को ऑर्डर। लीगल सिस्टम को कई चैलेंजेस का सामना है, सुधार की जरूरत है। नलसार यूनिवर्सिटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का खिताब।
ہیڈ لائنس آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غازہ کی۔ غازہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں 65 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ان میں وہ 30 فلسطینی بھی شامل ہیں جو مدد حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پچھلے 6 ہفتوں میں مدد حاصل کرنے کے لیے جمع ہونے والے بھوکے فلسطینیوں پر فائرنگ کے واقعات میں 800 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ ایسے واقعات کی چھان بین کر رہی ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ جنگ کے 645ویں دن اسرائیل نے نسل کشی پر مبنی اپنے حملے جاری رکھے۔ رفح کے بعض علاقوں میں فلسطینی کیمپس پر بمباری کی گئی۔ خان یونس میں بھی کئی ریزیڈینشل بلڈنگز کو تباہ کیا گیا۔ یونیسیف نے کہا کہ غازہ میں روزانہ اوسطاً 27 بچے ہلاک ہو رہے ہیں۔ یونیسیف ترجمان کاظم خلاف نے بتایا کہ غازہ میں سویلین ہلاکتوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یونیسیف نے یہ بھی کہا کہ صرف مئی کے مہینے میں 5000 سے زیادہ بچوں میں غذا کی کمی پائی گئی۔ ویسٹ بینک کے مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ جنین کے قریب یہودی آباد کاروں نے فلسطینی کھیتوں پر بلڈوزر چلا دیا۔ اس موقع پر ان کی فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں۔ اس دوران مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے حملوں میں 2 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق فلسطینیوں کی پہچان 23 سالہ سیف اللہ اور 23 سالہ محمد شلابی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ان میں سیف اللہ امریکی شہری ہیں۔ اس دوران امریکہ نے کہا ہے کہ وہ امریکی شہری کی ہلاکت کے واقعے سے واقف ہیں۔ بتایا گیا کہ وہ اس بات کا اور ان خبروں کا جائزہ لے رہے ہیں اور کن حالات میں سے امریکی کی موت ہوئی اس کی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔ بتایا گیا کہ یہودی آباد کاروں نے اس امریکی شہری کو مار مار کر ہلاک کیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اکتوبر 2023 سے غازہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 57,823 ہو گئی ہے۔ ساؤتھ لبنان کے القائم علاقے میں اسرائیل کے ایک حملے میں ایک شہری جاں بحق ہو گیا۔ دوحہ میں غازہ جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں بات چیت جاری ہے۔ تازہ خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج کی غازہ سے واپسی کے مسئلے پر بات چیت میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ حماس نے اس تجویز کو رد کر دیا ہے۔ اسرائیل رفح بفر زون اور دوسرے علاقوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھے گا، اس بارے میں تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ حماس چاہتی ہے کہ اسرائیل کی فوجیں اس جگہ چلی جائیں جہاں وہ فوجی آپریشن شروع ہونے سے پہلے تھیں۔ امریکہ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف ڈیڈ لاک کے درمیان بات چیت میں حصہ لینے کے لیے مڈل ایسٹ روانہ ہو رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق کی۔ پچھلے اتوار سے حماس اور اسرائیل کی ڈیلیگیشنز قطر میں موجود ہیں اور انڈائریکٹ بات چیت میں حصہ لے رہے ہیں۔ سعودی عرب اور فرانس کی صدارت میں ایک عالمی کانفرنس میں فلسطین کو ریاست کا درجہ دینے پر غور کیا جائے گا۔ یہ کانفرنس پچھلے مہینے ہی ہونے والی تھی لیکن اب اس کی تاریخ بدلی گئی ہے۔ عرب نیوز اخبار نے سفارتکاروں کے حوالے سے بتایا کہ 28 اور 29 جولائی کو کانفرنس ہوگی۔ یہ کانفرنس 17 تا 20 جون کو ہونے والی تھی۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون اس کانفرنس کے دوران امکان ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے حال ہی میں برطانیہ سے بھی کہا تھا کہ وہ بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی 193 رکن ملکوں میں سے 145 نے سرکاری طور پر فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے کونسلر منال رضوان نے حال ہی میں یونائیٹڈ نیشنز کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس طرح کی کانفرنس لازمی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ امن کوششوں میں بعض دوسرے ملکوں کے ساتھ شریک ہے۔ غازہ میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں میں حالیہ عرصے میں اضافہ ہوا ہے جس سے اسرائیل میں سکتہ طاری ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں 23 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ حماس نے اب گوریلا جنگ کی اسٹریٹجی اپنائی ہے جو اسرائیلی فوجیوں کے لیے قاتل ثابت ہو رہی ہے۔ ایسے ہی ایک حملے میں جو بیت حنون میں کیا گیا تھا، حماس فائٹرز اچانک ایک سرنگ سے نمودار ہوئے تھے اور اسرائیلی فوجیوں پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس حملے میں 5 سپاہی ہلاک ہوئے تھے اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ امریکہ کے ایک فیڈرل جج نے ٹرمپ حکومت کو حکم دیا ہے کہ ساؤتھ کیلیفورنیا میں کسی وجہ کے بغیر امیگرینٹس کو گرفتار نہ کریں۔ فیڈرل جج نے یہ بات نوٹ کی کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے لاس اینجلیس میں دعوے کرتے ہوئے کسی وجہ کے بغیر کئی امیگرینٹس کو گرفتار کیا ہے۔ پچھلے ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کے خلاف کیلیفورنیا کی ایک عدالت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ جب سے ٹرمپ دوسری بار صدر بنے ہیں انہوں نے امیگرینٹس کے تعلق سے سخت پالیسیاں اپنائی ہیں اور اس کی وجہ سے کئی امیگرینٹس کا وہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے اور نئے لوگ امریکہ آنے میں کترا رہے ہیں یا پھر ان کی راہ میں کئی مشکلیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایئر انڈیا حیدرآباد ہوائی حادثے کی شروعاتی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی ہے لیکن اب بھی بہت سے سوالوں کے جواب ملنے باقی ہیں، جن میں یہ سوال بھی شامل ہے کہ فیول کنٹرول سوئچ
کس نے بند کیا تھا؟ پچھلے مہینے ایئر انڈیا کی فلائٹ اڑان کے فوری بعد حادثے کا شکار ہو گئی تھی، جس میں ہوائی جہاز پر سوار ایک کے سوا تمام لوگ مارے گئے تھے۔ اس حادثے میں مسافروں، کرو ممبرز کے علاوہ زمین پر موجود لوگ بھی ہلاک ہوئے تھے۔ یہ ہوائی جہاز اڑان یعنی بلندی حاصل نہیں کر سکا تھا اور ایک میڈیکل کالج ہاسٹل کی عمارت میں گھس پڑا تھا۔ ہلاکتوں کی تعداد کم و بیش 270 تھی۔ شروعاتی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ ہوائی جہاز کے دونوں فیول کنٹرول سوئچ بند تھے۔ کاکپٹ وائس ریکارڈنگ میں سنا گیا کہ ایک پائلٹ دوسرے پائلٹ سے پوچھ رہا ہے کہ اس نے کیوں کٹ آف کیا۔ جواب میں دوسرے پائلٹ نے کہا کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے۔ ایئر انڈیا کے ترجمان نے کہا کہ کمپنی تحقیقاتی ایجنسیوں سے تال میل کر رہی ہے، تعاون کر رہی ہے۔ ایئر انڈیا کے بیان میں تازہ رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ 15 صفحوں کی شروعاتی تحقیقاتی رپورٹ سے ایویشن سیکٹر اور ملک میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ بعض گوشوں سے سبوٹاج کے اندیشے بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کٹ آف کس نے کیا تھا؟ رپورٹ میں کہا گیا کہ فیول سپلائی کو جوڑنے کی کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی نے کہا ہے کہ انڈیا کے لیگل سسٹم کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے جنہیں سدھارنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے انصاف کے عمل میں دیری کے پرانے مسئلے کا ذکر کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈر ٹرائل قیدیوں کی تکلیفیں ایک سنگین مسئلہ ہے۔ جسٹس گوگوئی نے کہا کہ وہ مستقبل کے تعلق سے کافی امیدیں رکھتے ہیں۔ وہ حیدرآباد کے قریب نلسار یونیورسٹی کے کنوکیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ جسٹس گوائی نے کہا کہ ہم نے کئی کیسز دیکھے ہیں جب کئی برس جیل میں رہنے کے بعد کوئی معصوم قرار پاتا ہے۔ گوائی نے امید ظاہر کی کہ ہماری بہترین صلاحیتیں یعنی آج کے نوجوان اس طرح کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے قانون کے پیشے سے جڑنے والی نئی نسل کے لوگوں سے کہا کہ وہ سسٹم کو سدھارنے کی ذمہ داری اٹھائیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے کارگزار چیف جسٹس سجے پال نے صدارت کی۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس پی ایس نرسمہا بھی اس موقع پر موجود تھے۔ To pursue a master's degree abroad, it has become a precious symbol. If you wish to go, it broadens your horizons. It teaches you how the world thinks. But please, go with a scholarship and funding. Go with a purpose, not a pressure. I see young graduates or lawyers taking loans of 50 to 70 lakhs for this. Do not put yourself or your family under the burden of loans amounting to 50-70 lakhs just for a foreign degree. A foreign degree alone is not a stamp of your worth. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹرز میں روزگار کے موقع پیدا کرنے پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں پچھلے 11 برسوں میں ہر شعبے نے ترقی کی ہے۔ 51,000 اپوائنٹمنٹ لیٹرز تقسیم کرنے کے بعد ورچوئل خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ ان کی حکومت نے کئی فلاحی اسکیموں پر عمل کیا ہے جن میں غریبوں کے لیے 4 کروڑ گھر، 10 کروڑ نئے LPG کنیکشنز شامل ہے۔ حال ہی میں 5 ملکوں کے اپنے دورے کا ذکر کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ پوری دنیا آج انڈیا کی جمہوریت اور آبادی کی طاقت کو تسلیم کر رہی ہے۔ انڈیا کے نوجوانوں کی صلاحیت سب سے بڑا سرمایہ ہے اور ملک کے بہتر مستقبل کی ضمانت ہے۔ حال ہی میں مودی نے گھانا، ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیکو، ارجنٹائن، برازیل اور نامیبیا کا دورہ کیا تھا۔ برازیل میں انہوں نے برکس چوٹی کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ محض پاکستان کے لیے تائید کا اظہار کرنا BNS کے تحت کوئی جرم نہیں ہے۔ جسٹس ارون کمار سنگھ کی بینچ نے ایک 18 سالہ نوجوان ریاض کی درخواست پر سنوائی کرتے ہوئے یہ ریمارک کیا۔ ریاض کے خلاف انسٹاگرام کی ایک سٹوری پوسٹ کرنے کے لیے BNS کی دفعہ 152 کے تحت کیس درج کیا گیا تھا۔ ریاض نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کہا تھا کہ چاہے جو ہو جائے سپورٹ تو بس پاکستان کی کریں گے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ انسٹاگرام کے پوسٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے جس سے انڈیا کی توہین محسوس ہوتی ہو۔ جج نے کہا کہ کسی واقعے کا حوالہ دیے بغیر یا انڈیا کا نام لیے بغیر پاکستان کی تائید کا اظہار کرنا بظاہر BNS کی دفعہ 152 کے تحت کوئی جرم نہیں ہے۔ دہلی میں ایک 4 منزلہ عمارت گرنے سے 2 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 8 زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں 1 سال کا ایک بچہ بھی شامل ہے۔ ایسا ڈر ہے کہ ملبے میں کچھ اور بھی لوگ پھنسے ہو سکتے ہیں۔ دہلی فائر سروس نے بتایا کہ انہیں ایک مرد اور ایک عورت کی لاشیں ملی ہیں۔ ان لاشوں کو GDP ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا ہے۔ 8 زخمیوں کو ہاسپٹل میں علاج ہو رہا ہے۔ یہ حادثہ صبح 7:04 پر پیش آیا جب کئی لوگ واکنگ کر رہے تھے۔ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس سنجیو لامبا نے بتایا کہ عمارت کا مالک مطلوب
मतलूब भी अपने घर वालों के साथ उसी बिल्डिंग में रहता था। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर लोग रहते थे। सामने वाली इमारत को भी कुछ नुकसान पहुंचा, बाज़ लोगों को बचाया गया। एक हैरान करने वाले वाक़े में एक बीवी ने सेल्फी लेने के बहाने अपने शौहर को कृष्णा नदी में धकेल दिया। ये वाक़या कर्नाटक के रायचूर ज़िले के गांव कडलूर में एक ब्रिज के करीब पेश आया। ब्रिज पर पहुंचने के बाद कटप्पा और उसकी बीवी ने बाज़ तस्वीरें ली। इसके बाद उन्होंने सेल्फी ली, जिसके दौरान शौहर नदी में गिर पड़ा। कटप्पा तैर कर एक चट्टान को पकड़ने में कामयाब रहा। उसकी चीख पुकार सुनकर मकामी लोग और रास्ता चलने वाले लोग जमा हुए और रस्सी की मदद से उसे बचाया। बाद में कटप्पा ने इल्ज़ाम लगाया कि उसकी बीवी ने उसे जानबूझकर धकेल दिया। इस मसले पर दोनों मियाँ बीवी में बहस और तकरार भी हुई। मकामी लोगों ने उन्हें ठंडा किया और उनके माँ बाप को बुलाया। बाद में इस जोड़े को घर ले जाया गया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ಯಾವತ್ತು ನಿಂದ್ರಾರಕ್ ನಿಂದ್ರು ಅಂದ ನಾನು ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿ ಕೇಳೋ ಫೋಟೋ ನನಗೆ ಈಗ ಅರು ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಚೇಬಿಟ ಬಿದ್ದಾನಂತ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಷನ್ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಏನೇನ ದಬ್ಬಿ ಕೊಲ್ಲಕ್ ಮಾಡ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗಿತ್ತಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೇನಾಯ್ತು? क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। करियर विंग्स कंसल्टेंट्स लाया है हैदराबाद ग्लोबल एजुकेशन फेयर एट ऑफिसर्स मेस मलकपेट, सैटरडे 12 जुलाई सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। अगर आप अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं और हायर एजुकेशन के लिए बेहतर रास्ता ढूंढ रहे हैं तो एतमाद कीजिए करियर विंग्स कंसल्टेंट्स पर, जहां आपको मिलेगी सही रहनुमाई और आपके वालिदैन को तसल्ली। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है एक मुकम्मल और भरोसेमंद कंसल्टेंसी सर्विस, ताकि आप ले हर फैसला सोच समझ कर और बनाएं अपना करियर दुनिया के कामयाब लोगों के साथ। इस फेयर में 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हिस्सा ले रही हैं, जहां होगा डायरेक्ट डेलीगेट से 1-to-1 इंटरेक्शन, फ्री एंट्री और फ्री रजिस्ट्रेशन, और मिलेगी स्पॉट ऑफर, स्पॉट एडमिशन और स्पॉट असेसमेंट की सहूलत। साथ ही यूके वर्क परमिट, स्किल्ड वीजा, यूरोप जॉब सीकर वीजा और लोन असिस्टेंस के लिए भी स्पेशल गाइडेंस काउंटर्स अवेलेबल हैं। करियर विंग्स कंसल्टेंट्स। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। प्राइड इंडिया ऑर्चिड रेसिडेंसी की सक्सेसफुल कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2। बालापुर में फुली डेवलपमेंट गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन्स और मस्जिद जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। 7680888746 90145088878। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. हादसे का शिकार एयर इंडिया फ्लाइट के फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद थे। शुरुआती रिपोर्ट सामने आ गई। एयरलाइन इंडस्ट्री में हलचल।
غازہ پھر خون میں نہایا، تازہ اسرائیلی حملوں میں 65 جاں بحق، مدد حاصل کرنے کے لیے جمع، 30 بھوکے فلسطینی بھی شامل۔ غازہ میں روزانہ 27 بچے ہلاک ہو رہے ہیں، یونیسیف کا بیان، ایک مہینے میں 5000 بچوں میں غذا کی کمی پائی گئی۔ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں نے فلسطینی امریکن کو مار مار کر ہلاک کر دیا، واشنگٹن نے کہا حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ غازہ سے اسرائیلی سپاہیوں کی واپسی پر بات چیت ڈیڈ لاک کا شکار، وٹکاف مڈل ایسٹ کا پھر دورہ کریں گے۔ سعودی عرب اور فرانس فلسطین کانفرنس کی میزبانی کریں گے، میکرون فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ کسی وجہ کے بغیر امیگرینٹس کو گرفتار نہ کریں، امریکی جج نے دیا ٹرمپ حکومت کو آرڈر۔ لیگل سسٹم کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، سدھار کی ضرورت ہے، نلسار یونیورسٹی میں چیف جسٹس آف انڈیا کا خطاب۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔